بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح آن لائن زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں، طلباء و طالبات ہیں، وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ گزشتہ سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورۃ الفاتحہ، ہے نا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اور انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ۔ کون سی سورت؟ سورۃ البقرہ، جو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ متصل سورت ہے، سورت نمبر 2، سورۃ البقرہ انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور پہلی بات جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ۔ اب مدنیۃ کا مطلب کیا ہے، یہ آپ حضرات کو اس دن سمجھا چکے ہیں کہ مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ، ہجرت کے بعد جو حصہ قرآن کریم کا اترا وہ مدنی حصہ کہلائے گا۔ تو سورۃ البقرہ مدنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ آئندہ کے ہر سبق کے لیے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پچھلے سال بھی جیسے عرض ہوئی کہ ہر سورت کے اندر، ہر سبق میں 4 چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جتنی آیات ہم جس دن پڑھیں گے ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ، اور ان سے متعلق جو ضروری باتیں ہوں گی، کوئی تشریح ہوگی، کوئی سمجھنے سمجھانے کی بات ہوگی، کوئی اعتراض ہوگا، کوئی شبہ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ توجہ آپ حضرات نے رکھنی ہوگی، اور تیز لکھنے والے احباب کوشش کریں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ تو ایک تو ترجمہ انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی نئی سورت شروع ہوگی تو اس سورت کی وجہ تسمیہ، جیسے سورۃ الفاتحہ کی آپ نے پڑھی تھی نا، تو سورۃ البقرہ کی بھی ہم وجہ تسمیہ پڑھیں گے کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ وجہ تسمیہ ہے۔ تیسری بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی سورت چاہے وہ چھوٹی ہو، درمیانی ہو یا بہت بڑی ہو، ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع یعنی عنوان، ٹاپک ہوتا ہے اس کا۔ تو سورۃ البقرہ کا بھی موضوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی سورت ہم پڑھیں گے تو اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی ہم اس سورت کا ایک خلاصہ بیان کریں گے۔ خلاصہ سمجھتے ہیں کہ ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے، حاصل کلام کیا بات نکلی۔ بات سمجھ گئے؟
تو یہ 4 باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے اس صورت میں بھی ہم آج شروع کرتے ہیں، اور جتنی آیتیں انشاءاللہ جن کا ترجمہ ہو جائے گا اور جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو لکھ لیں۔ الف لام میم، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات، میم، قاف، طا، عین، الف اور تا، حروف مقطعات۔ آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا نا قاری صاحب سے جب بھی، تو اس میں ایک تختی وہ آتی ہے جو حروف مقطعات کی ہوتی ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین، صاد، صاد، قاف، ہے نا؟ تو قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، بات سمجھ گئے؟ لیکن ان حروف مقطعات کا ترجمہ یا ان حروف مقطعات کا مطلب یہ کسی بھی انسان کو حتمی طور پر معلوم نہیں ہے۔ کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا، 1447 ہجری چل رہی ہے، کسی مفسر نے یہ کہا ہو کہ الف لام میم کا یہ معنی جو میں نے کیا ہے نا، بس یہ بالکل صحیح معنی ہے اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ جی، تو اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ علماء نے اس پر بہت تفصیلی کام بھی کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑوں کی بڑی بات ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب حروف مقطعات آ جائیں ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ بات آج سمجھ لے تو ہمیشہ کام دے گی۔ جب بھی حروف مقطعات آ جائے، ہے نا، تو ترجمہ تو ہم اس کا نہیں کر۔ الف لام میم کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ نہیں آتا، نہیں پتا کسی کو بھی کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب بھی حروف مقطعات آئے تو ہم کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، لکھ لیا؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ کیا مطلب اس کا؟ اردو میں بھی ترجمہ اس کا ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے صحیح معنی کو جانتے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اس تحقیق میں نہیں جائیں گے، نہ اب ہمارے ذمے ہوگا، نہ ہم کوئی بوجھ لیں گے، تو لہذا ہم کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کے صحیح معنی کو جانتے ہیں، بات ختم۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اگر امتحان آگے ہوگا نا، سیمائی امتحان ہوگا، تو اگر آپ سے سوال پوچھ لیا گیا کہ بھئی حروف مقطعات کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ کیا دیں گے کہ نہیں کر سکتے۔ پھر سوال آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات جب آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، تو آپ یہ کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اگر عربی میں یاد ہو تو نمبر اچھے ملیں گے، ورنہ تو اردو میں آپ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی، صحیح معنی کو جانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ترجمہ ہمیشہ ایسا کریں دوستوں کہ جو مضبوط ترجمہ ہو۔ عام طور پہ آپ کو ترجمہ لکھا ہوا بھی ملے گا، لوگ بھی کرتے ہیں لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہے نا؟ اور آپ نے ابھی ترجمہ کیا سنا جس میں
شک کی گنجائش بھی نہیں، شک کی گنجائش بھی نہیں. سمجھ گئے؟ یہ لفظ ریب جو آیا نا، لا ریبہ، ریب، یہ انتہائی درجہ ہے دوستو. بات سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے آپ حضرات تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں آیات کا، پھر میں آپ کو ریب کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، بریکٹ میں لکھیں، بریکٹ میں متقین وہ لوگ ہیں، یہ بات بریکٹ میں لکھیں، متقین وہ لوگ ہیں. آپ لوگ لکھ نہیں رہے ہو؟ پیچھے والے لکھنا ضروری ہے، لکھیں متقین وہ لوگ ہیں. بریکٹ بند کر دیا. اچھا، اب الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں، اور متقین وہ لوگ ہیں. اس کو پھر بریکٹ میں لے آئیں. اور متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پہ اتاری گئی، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پہ اتاری گئی. آپ سے مراد کون ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ پہ اتاری گئی، تو بریکٹ میں آئے کون سی کتاب کا نام آئے گا؟ قرآن کریم. شاباش، بریکٹ میں لکھیں قرآن کریم. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تو آپ سے پہلے یعنی قرآن کریم سے پہلے کون سی کتابیں تھیں؟ تورات، زبور اور انجیل، تینوں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کا تذکرہ چل رہا ہے. اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہدایت پر ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ لکھ لیا؟ یہ کتنی آیتیں ہو گئی دوستو؟ 5 آیتیں ہو گئی، شاباش۔ اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، ترجمہ ہو گیا؟ یہ 5 آیتیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں، آپ کو ایک بات آگے فائدہ دے گی۔ اچھا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہیں، ان کے لیے برابر ہیں، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، کہ چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، بریکٹ میں لکھیں، ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے، یہ بریکٹ میں آئے گا، ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بریکٹ بند کر دیجئے گا، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ بریکٹ میں لکھیں گے اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہاں تک ترجمہ پہنچ گیا؟ اب بتائیں کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7 آیتیں ہو گئی، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 7 آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا اور لکھ بھی لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر رہا ہوں جس کو لکھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں۔ آیت نمبر 1 تا 5 کہ لکھیں، اہم باتیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، ابھی سے سمجھ لیں۔ کون سا بریکٹ؟ وہ تو بند ہو چکا تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بریکٹ میں نہیں آئے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، یہ تو یہ ترجمہ پورا ہو گیا۔ اب آگے جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو فائدے کے عنوان سے لکھیں، لکھیں فائدہ، فائدہ ہوتا ہے، فائدے کا عنوان دیں، اور نیچے جو باتیں عرض کر رہا ہوں ہر لائن میں الگ الگ یہ بات، 3 باتیں تینوں الگ الگ لائن میں لکھیں۔ آیت نمبر 1 تا 5، آیت نمبر 1 تا 5،
تذکرہ اہل ایمان، تذکرہ اہل ایمان، یعنی گویا سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں ذکر اللہ پاک نے کن کا فرمایا؟ ایمان والوں کا. ٹھیک، تو آیت نمبر 1 تا 5 تذکرہ ہے کن کا؟ اہل ایمان کا. ٹھیک ہے، اگلی لائن میں لکھیں آیت نمبر 6 اور 7 تذکرہ اہل ایمان. نیچے لکھیں آیت نمبر 6 اور 7 تذکرہ کفار، تذکرہ کفار. اگلی لائن میں آپ لکھیں آیت نمبر 8 تا 20. وہ تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے نا، وہ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ ابھی سے یہ بات سمجھ لیں تو موضوع ایک ساتھ جڑ رہا ہے. آیت نمبر 8 تا 20. آیت نمبر 8 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور 20 کہاں پر ختم ہو رہی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. 8 تا 20 لکھیں تذکرہ منافقین. سمجھ گئے؟ تو اب ایمان والوں کا تذکرہ کتنی آیات میں ہوا؟ 5 میں. کفار کا تذکرہ 2 میں. شاباش. اور منافقین کا تذکرہ 8 سے 20 تک کتنی ہو گئی؟ کیسے حساب کرتے ہو یار؟ یہ تو دکاندار نے آپ کو کتنی مرتبہ لوٹ لی. 13 آیتیں ہو گئی. 8 9 10 3 اور پھر 10 ملائے تو 13 ہو گئی نا. 13 ہو گئی. تو 13 آیتیں منافقین کے بارے میں. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے ایک اشارہ آپ حضرات کو کیا سمجھ میں آیا کہ کافر کا تذکرہ اللہ نے 2 آیات میں کر کے بات ختم کی. منافق کے لیے کتنی آیتیں اتری؟ 13. معلوم ہوا کہ وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کھول کھول کے اور مثالیں دے دے کر بیان فرمایا. وہاں احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ بات بھی ختم ہو گئی. یہ فائدے کے عنوان کے تحت آپ نے لکھ لیا، ختم. اچھا، اب لکھیں سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ. یہ دوسری بات ہے، وجہ تسمیہ. اگلی لائن میں وجہ تسمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا. یہ چیز ذہن میں رکھیں دوستوں. وجہ تسمیہ کا کیا مطلب؟ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا یہ نام کیوں ہے؟ لکھیے بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے. عربی زبان میں بقرہ قاف کے ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ گائے. گائے تو جانتے ہیں نا. تو بقرہ کہتے ہیں گائے کو. ٹھیک ہے. اچھا، آگے آپ حضرات کھولیں گے آیت نمبر 67 کھولیں. آیت نمبر 67 کھولیں. 67 جہاں سے رکو نمبر 8 چل رہا ہوگا. آ گئی؟ کھول دیں. شاباش. زوم والے بھی کھول دیں. کھول دیا؟ 67 کھل گئی. اچھا، اب آیت کو پڑھیں. ہم دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. لفظ آ گیا نا بقرہ کا. ٹھیک ہے. اور بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. ٹھیک ہے. اب پیچھے اپنی جگہ پر آ جائیں. اب لکھیں کاپیوں میں بقرہ عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ گائے کو. اس سورت کے 8ویں رکوع میں لکھیں، اس سورت کے 8ویں رکوع میں اللہ پاک نے
ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے. جس واقعے میں کس کا تذکرہ ہے؟ گائے کا تذکرہ ہے. تو اس نسبت سے پوری سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ بقرہ پڑ گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم کی تقریباً جتنی صورتیں، تقریباً سب نہیں، تقریباً جتنی صورتیں ہیں ان کے جو نام ہیں نا وہ آپ کو اس صورت میں کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گے. جیسے سورۃ الفیل ہے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل لفظ تھا نا آیت نمبر 1 میں، تو سورت کا نام فیل ہے. سورہ قریش ہے تو لإیلاف قریش ہے نا. اس طرح تقریباً صورتوں میں وہ لفظ ضرور آئے گا جو اس صورت کا نام ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ اور اس نام کی ایک اہمیت ہوگی، اسی وجہ سے وہ لفظ وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. تو اگر امتحان میں آئی آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ آسان بغیر جھجک کے کہیں گے کہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں ایک واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور اس واقعے میں تذکرہ ہے ایک گائے کا، اور گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرہ کے. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ بقرہ پڑ گیا. یہ بات بھی سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہو گئی وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے. تیسری بات پر آئے، سورۃ البقرہ کا موضوع. سورۃ البقرہ کا موضوع یعنی عنوان، ٹاپک کیا ہے اس کا؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2.5 پاروں کی سورت ہے. کتنے پاروں کی؟ 2.5 پاروں کی سورت ہے، اور اس میں کتنی باتیں ہیں. لیکن اب آپ سے سوال ہوا کہ بھئی ہمیں پوری سورۃ البقرہ کا ایک موضوع بتا دیں کہ کیا موضوع ہے اس کا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جمعے کا بیان سنتے ہیں تو کہیں پر آدھے گھنٹے کا، کہیں 40 منٹ کا، کہیں 20 منٹ کا، کہیں 35 منٹ، کہیں 1 گھنٹے کا نا. آپ کے ائمہ حضرات، امام صاحبان بیان جو کرتے ہیں جمعے کا، ایک تو جمعے کا بیان سننا چاہیے پورا، یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. تو اب 40 منٹ حضرت نے بیان کیا اور آپ باہر نکلے تو آپ سے کسی نے کہا کہ آج امام صاحب نے کس موضوع پہ بات کی. تو اب بات تو 40 منٹ کی ہوئی اور اس بندے کو تو آپ نے جواب 2 لفظوں میں دینا ہے. تو آپ کہتے ہیں آج قربانی کے فضائل پہ بات ہوئی. 40 منٹ کے بیان کا موضوع آپ نے کیا دیا؟ قربانی کے فضائل. سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح قرآن کریم کی ہر سورت، چاہے وہ بہت بڑی ہو جیسے سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، بڑی صورتیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی ان صورتوں کا موضوع کیا ہے، اصل عنوان کیا ہے اس صورت میں، تو وہ آپ کو 2-3 لفظوں میں مل جائے گا. یہ اصل قرآن کو سمجھنے کا اصل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو ایک مختصر الفاظ میں بیان کر سکے، ڈیفائن کر سکے کہ یہ ہے اس کا موضوع. ٹھیک ہے نا؟ تو سورۃ البقرہ کا موضوع کیا ہے وہ لکھیں. لکھ رہے ہیں؟ لکھیں، شاباش. لکھیں تبدیلی خلافت ارضیہ. ابھی میں سمجھاؤں گا، الفاظ تھوڑے سے شاید آپ کو عجیب لگے، ہے اردو کے. یہ تبدیلی لکھیں پہلے، تبدیلی کے بعد لکھیں خلافت، خلافت کے بعد لکھیں ارضیہ، الف را ضاد یا اور گولہا جیسے ہوتا ہے نا، ارضیہ. تبدیلی خلافت ارضیہ کیا مطلب؟ ارض کہتے ہیں زمین کو دوستو. زمین یعنی کائنات میں خلافت کی تبدیلی، کائنات میں خلافت کی تبدیلی. اور کریں دوستو، یہ سورۃ البقرہ کا کل موضوع ہے، اتنی بڑی سورت کا، کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کائنات میں خلافت تبدیل ہو رہی ہے. یہ اس سورت نے ہمیں بتایا. خلافت تو آپ حضرات جانتے ہوں گے، یعنی ایک حکمرانی ہے نا، ایک ذمہ داری.
آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی خلفائے راشدین کتنے؟ 4 ہیں. یہ خلیفہ اول ہے، یہ خلیفہ دوم ہے، یہ سوم ہے، یہ چہارم ہے. تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اب خلافت منتقل ہو کر آئی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اب سورۃ البقرہ کا موضوع ہمیں یہ ملا کہ زمین میں خلافت تبدیل ہوئی، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس کے پاس تھی اور کس کے پاس آئی. پہلے کس کے پاس تھی اور اس سے لے کر اللہ نے کس کو دے دی. سمجھ گئے؟ تو لکھیں نیچے، اس کے نیچے ہی لکھیں، اس موضوع کے نیچے، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف. بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف. اچھا، ہم بنی اسرائیل کے ہیں یا بنی اسماعیل کے ہیں؟ بنی اسماعیل کے ہیں. ماشاءاللہ. ہم بنی اسماعیل ہیں اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اولاد اسماعیل میں سے. تو اس لیے ہمارا جو اصل جو تعارف اگر ہو تو ہم اولاد اسماعیل ہیں، گویا بنی اسماعیل ہے. اور بنی اسماعیل سے پہلے جو جتنا عرصہ گزرا ہے اس دنیا پر وہ بنی اسرائیل کا ہے. سمجھ گئے؟ اور اسرائیل اصل میں کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جی نہیں. ماشاء اللہ، شکر ہے. میں ایک بات کرنے والے تھا، بڑی بچت ہو گئی یار، کہ جو بتائے گا اس کو 100 روپے دوں گا. اس سے پہلے آپ نے بتا دیا، بچت ہو گئی. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. لیکن میں نے دیکھے وہ نہیں کیا تھا نا، اعلان نہیں کیا تھا، بچت ہو. تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا سلسلہ ہے نا یہ بنی اسرائیلی ہے. اور بنی اسماعیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ پاک نے فرمائی. تو اب دیکھیں دوستو، اب غور کریں، بات کو سنیں. زمین پر، اس کائنات پر، اس دنیا پر ایک طویل عرصہ اللہ پاک نے نظام دیا، حکومت دی، خلافت دی بنی اسرائیل کو. اور ان میں ہزاروں پیغمبر آئے، بڑی بڑی امتیں آئیں. ان کو اللہ نے وہ نوازا جو کسی کو نہیں نوازا. آسمان سے ان کے لیے تیار دسترخوان اترتے تھے نا، من و سلوہ، بنے ہوئے بٹیر اور حلوہ، سب چیزیں تیار آتی تھی. اللہ نے بہت نوازا ان کو. لیکن ان کے اندر جو بہت بڑی کمزوری تھی نا، یہ بات پہ غور کیجئے گا دوستو، جو سب سے بڑی کمزوری اور عیب تھا وہ کیا تھا؟ ناقدری کا. ناقدری. اور یہ ناقدری اللہ کو اتنی ناپسند ہے. جب بندہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے نا، نماز نہ پڑھنے والے کو، روزہ نہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، قربانی نہ کرنے والے کو اللہ مہلت دیتے ہیں. اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، 30 سال روزے، ایسے ہوتے ہیں نا، پھر بھی اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. لیکن ناقدری یاد رکھے وہ گناہ ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی آپ کو اور پھر آپ اس کی ناقدری کر رہے ہو، اللہ پاک اس پہ جلد ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب ان کو اللہ نے بہت نوازا، لیکن انہوں نے کیا کی؟ اس کی ناقدری کی. اپنے پیغمبروں کو تنگ کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، بے جا بے مقصد قسم کے مطالبات شروع کیے. کبھی کہتے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ دلا دیں، یہ دلا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. ناقدری پر اللہ پاک ناراض ہو گئے. اس ناراضگی کا نقد نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل سے خلافت لے کر کے کن کو دے دی گئی؟ بنی اسماعیل کو دے دی گئی. یہ اس سورہ بقرہ کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے سورۃ البقرہ کا موضوع. ٹھیک ہے. چوتھی بات وہ ہے سورۃ البقرہ کا خلاصہ. خلاصہ، نچوڑ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے مضامین ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ کسی کو دے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کا ایک خلاصہ ہمیں نکال کر کے دے دیں.
چند باتوں کے اندر بتا دے کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے. تو وہ اب دیکھیں نا دوستو، چلے اچھا ہو گیا. یہ جو ہے نا، یہ کتاب نظر آ رہی ہے دوستو، کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ شاباش، ماشاء اللہ یار، آپ لوگ تو بڑے ماہر قابل لوگ ہیں یار. انوارات جبل نور، دیکھ رہے؟ یہ ایک جلد کی کتاب ہے، چھوٹی سی نا، لیکن یہ پورے قرآن کی 30 پاروں کا خلاصہ ہے. 30 پاروں کا اتفاق ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ 30 پاروں کا خلاصہ ہے. اب پورے قرآن کریم کی تفسیر کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر ہی کئی تفاسیر ہے جو 30 جلدوں کی ہے، لیکن اس کو خلاصے میں لائے تو ایک کتاب میں آ گئی چھوٹی سی. سمجھ گئے؟ تو بعض دفعہ اصل تو بہت طویل ہوتا ہے، لیکن جب خلاصے پہ آئیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ مختصر کر دیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اب سورۃ البقرہ میں تو بہت ساری باتیں، 2.5 پارہ ہے، لیکن خلاصہ ہم اگر نکالیں تو کیا ہوگا وہ لکھیں دوست. خلاصہ سورۃ البقرہ 3 باتیں. خلاصہ سورۃ البقرہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں. نمبر 1، تہذیب اخلاق. تہذیب اخلاق. نمبر 2، تدبیر منزل. تدبیر منزل. نمبر 3، سیاست مدنیہ. سمجھ میں آ گئے؟ یہ الفاظ بس یاد رکھیں، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، اور مدنیہ. مدنیہ، مدینہ نہیں، سیاست مدنیہ. تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. یہ پورے سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں دوستو، ادھر میری طرف دیکھیں. انسان کی اپنی ذات، انسان کا گھرانہ، انسان کا معاشرہ، 3 چیزیں نا. دیکھیں، ایک میں اور آپ ہیں، یہ ہماری ذات ہے، وجود ہے. ابھی عشاء سے فارغ ہو کر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. گھر میں والدین ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. وہ کیا ہے؟ گھرانہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے محلے سے باہر نکلیں، آپ کہیں جی میں تو رائے ونڈ جا رہا ہوں. کراچی سے رائے ونڈ جا رہے ہیں، کراچی سے پشاور جا رہے ہیں، کراچی سے مانسیرا جا رہے ہیں، کراچی سے کوئٹہ جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں. پورا پاکستان جو ہے نا، یہ پھر ایک معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ. اب انسان کی اصلاح کی 3 درجے ہیں دوستو، اور کریں، آسان سی بات ہے. انسان کی اصلاح کے 3 درجے ہیں. اپنی ذات ہوتی ہے پہلے، پھر اپنا گھرانہ ہوتا ہے، پھر اپنا معاشرہ ہوتا ہے. میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ صاف ستھرا رہتا ہوں، نہ میری زبان پاک ہے، نہ میرے اخلاق پاک ہے، نہ میرا کردار پاک ہے، اور میں کہوں جی میرا محلے کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو غلط کر رہا ہوں نا. بھائی محلے کے ماحول سے پہلے یہ بتائیں آپ صحیح ہے. اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ تو اچھے لوگ ہیں، خود کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی ذات کو دیکھے گا. اس کو کہتے ہیں تہذیب اخلاق. آپ کے اپنے اخلاق تو صحیح ہو جائے نا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ عاقل بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، آپ کے والدین ہیں، پھر نکاح ہوا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، چھوٹے بہن بھائی ہیں. اب آپ کے پاس آپ کا گھرانہ ہے. اب گھر کا ماحول صحیح رکھنا یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اس کو کہیں گے تدبیر منزل. منزل کہتے ہیں گھر کو. اسی لیے آپ نے دیکھا پرانی بلڈنگیں ہوتی تھی نا، یعقوب منزل، ایوب منزل، ودود منزل، ہے نا، یہ نام ہوتے تھے. تو منزل کے معنی گھر کے. تو انسان کی ذات کی اصلاح کے بعد پھر اس کے گھر کی اصلاح ہے. گھر کی اصلاح کے بعد پھر ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے. میں پہلے اپنے وجود کو دیکھوں، پھر اپنے گھرانے کو دیکھوں، پھر باہر نکلوں کہ ہاں یار مجھے محلے پر بھی محنت کرنی ہے، مجھے شہر پر محنت کرنی ہے، مجھے ملک پر محنت کرنی ہے، مجھے پوری دنیا میں جانا ہے.
ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا بھائی محنت اپنے مقام پہ کریں لیکن سوچ پوری دنیا کی رکھیں، نیت پوری دنیا کی کریں، ہے نا؟ تو ترتیب اللہ کی یہ ہے، بات شروع ہوگی تہذیب اخلاق سے، پھر تدبیر منزل پہ، پھر سیاست مدنیہ پہ۔ سورۃ البقرہ کے خلاصے میں آپ کو یہ سب ملے گا۔ آپ پہلے ہم اپنی اصلاح، پھر اپنے گھر کی اصلاح، پھر اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح۔ کچھ باتیں سمجھ آ گئی دوستو؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ آج ایک رکوع ہو گیا، 7 آیتیں، امید ہے کہ آپ حضرات نے لکھ بھی لیا ہوگا، جن سے رہ گیا وہ لازمی لکھ لیں، ایک دفعہ اس کو دہرائے بھی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔